جب امام حسین علیہ السلام دشمنوں کے تیروں سے خار پشت کی طرح ہو گئے تو صالح بن وہب نے امام حسین علیہ السلام کے پہلو میں نیزہ مارا اور حضرت امام حسین علیہ السلام زین سے زمین پر آ گئے، جبکہ گرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے: بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملتہ و رسولہ۔ مرحوم صدوق امالی میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے گلے میں تیر لگا، جس کی وجہ سے زین چھوڑنا پڑ گئی اور زمین کو زینت بخشی اور تیر کو نکال کر پھینک دیا۔ ابو النحف لکھتے ہیں کہ خولی نے امام حسین علیہ السلام کو تیر مارا اور امام حسین علیہ السلام کے سینہ اقدس میں پیوست ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام زین سے زمین پر آ گرے۔ امام علیہ السلام خون میں غلطاں تھے، تیر نکالا تو خون کا فوارہ پھوٹا، لحظ لحظ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ خون سے پر ہو جاتے اور خون کو سر، چہرے اور ریش مبارک پر مل دیتے اور فرماتے کہ میں اسی حالت میں نانا سے ملاقات کروں گا اور امت کی شکایت کروں گا۔ جب امام حسین علیہ السلام زخموں کی کثرت کی وجہ سے کمزور ہو گئے اور تیروں کی کثرت کی وجہ سے بدن چھلنی کی طرح ہو گیا تو اس حالت میں صالح بن رکب مری نے امام حسین علیہ السلام کے پہلو میں اس قدر زور سے نیزہ مارا کہ امام حسین علیہ السلام دائیں رخسار کے بل زین سے زمین پر آ گئے۔ تیر امام حسین علیہ السلام کے گلے مبارک پر لگا تو تیر کو نکالا، دونوں ہاتھوں میں خون لیا اور خون سے سر، صورت اور ریش مبارک کو خضاب کیا اور فرمایا کہ میں اسی حالت میں اپنے خدا کے پاس جاؤں گا اور میں ایسا مظلوم ہوں کہ جو اپنے خون میں رنگین ہوں۔ پھر زین سے زمین پر بائیں رخسار کی بل آئے۔ امام حسین علیہ السلام کا زمین پر گرنا ایک یا دو مرتبہ نہ تھا بلکہ کئی مرتبہ کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر پڑتے، پھر اٹھتے ہی ایک مرتبہ دائیں رخسار کے بل گرے، دوسری مرتبہ بائیں رخسار کے بل گرے اور پھر سجدہ کی حالت میں گرے۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام زین سے زمین پر آئے تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور گلے سے تیر نکالا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جب بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو غم زدہ ہو کر ابن سعد سے کہا: اے ظالم، میرے بھائی امام حسین علیہ السلام قتل ہو رہے ہیں اور تم تماشا دیکھ رہے ہو۔ ابن سعد نے اس وقت اس قدر گریہ کیا کہ آنسو اس کی رخسار پر، داڑھی پر بہنے لگے، لیکن اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور بی بی کو جواب نہ دیا۔ جب بی بی نے دیکھا کہ ابن سعد نے بے پرواہی کی اور جواب نہیں دیا تو مجبوراً لشکر کی طرف دوڑی اور فرمایا: کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ لشکر سے بھی کوئی آواز نہ آئی اور ناچارہ اس مقام پر آئیں جہاں بھائی گرے ہوئے تھے، بھائی کا طواف کیا اور کسی کو بھائی کے قریب نہ آنے دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بہن سے فرمایا: اے بہن، میرا دل ٹوٹ گیا ہے، تم جلدی اپنے خیمے میں واپس پلٹ جاؤ۔ روایت میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام حالت تیر یا نیزہ کے سبب زین سے زمین پر آئے، کچھ وقت تو سجدے کی حالت میں پڑے رہے، پھر زمین سے اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور جس قدر ہمت تھی جہاد کیا۔ اسی دوران میں ذوالجناح امام علیہ السلام کا طواف کرتا رہا اور بے یار و مددگار غریب مظلوم کی حمایت کرتا رہا۔ جب تک امام علیہ السلام لڑتے رہے، یہ امام کی حفاظت کرتا رہا۔ امام علیہ السلام زین سے زمین پر آئے تو ذوالجناح آپ کی حمایت کرتا رہا، سواروں پر حملہ کرتا رہا، دانتوں سے شاہ سواروں کے گریبانوں سے پکڑ کر زین سے زمین پر کھینچ لیتا اور زمین پر دے مارتا، پھر انہیں سموں تلے رگڑ دیتا۔ اسی طریقے سے اس قوم بدبخت کے 40 افراد کو واصل جہنم کیا۔ انہوں نے اپنا سر اور چہرہ امام علیہ السلام کے خون میں رنگین کیا ہے تو بیویوں کی آہوزاری اور گریہ و فریاد بلند سے جو خونے چلے، جہاں امام حسین علیہ السلام کو اتارا ہے تو ذوالجناح آگے آگے اور تمام مستورات، بچے اور کنیزیں ذوالجناح کے پیچھے پیچھے ماتم کرتے ہوئے مقتل کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ان کے ہمراہ موجود نہ تھے کیونکہ وہ کو رحم آ جاتا اور قتل کا ارادہ ترک کر دیتا تھا۔ اے فرزند پیغمبر، میں قربان جاؤں، آپ اس حالت میں بھی ہماری فکر کرتے ہیں۔ اس شخص کے اندر انقلاب برپا ہو گیا، اس نے اپنی ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور عمر بن سعد کی طرف رخ کیا اور رو کر کہا: اس غریب نے کیا قصور کیا ہے؟ سب لشکر تلوار و خنجر لے کر کھڑا ہے، اس مظلوم نے کیا گناہ کیا ہے کہ پانی بند کر دیا گیا اور اسے قتل کرنے کی در پہ ہو گئے؟ اس بے دین لشکر نے کوئی جواب نہ دیا۔
تو اس شخص نے اپنی تلوار ابن سعد کی طرف ماری، لیکن ابن سعد نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور اپنے غلاموں اور نوکروں کو اس شخص پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے اس شخص پر ہجوم کر دیا اور کرز و عمود، تلواریں، نیزے اور پتھر مار مار کر اسے شہید کر دیا۔ اس جوان نے زندگی کے آخری لحظات میں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے عرض کیا، اے فرزند پیغمبر، گواہ رہنا کہ مجھے آپ علیہ السلام کی محبت کے جرم میں قتل کر رہے ہیں، اور کل بروز قیامت میری شفاعت کرنا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کانپتی اور دھیمی آواز سے فرمایا، تجھے خوشخبری ہو، تمہاری اللہ کے پاس شفاعت کروں گا۔ لشکر ابن سعد نے اس جوان تھے اور فرزند پیغمبر کے خون بہانے کے جرم میں اپنے آپ کو دوش پر کیوں نہیں لیتے؟ ابن سعد حرام زادہ گھوڑے سے اترا اور برہنہ خنجر لے کر امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب قدموں کی آہٹ سنی تو خاک سے اپنا سر اٹھایا اور عمر سعد کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے عمر، تو میرے قتل کے لیے آیا ہے، تجھ جیسا اور کوئی بے رحم نہیں ہے۔ عمر ملعون کو شرم آئی اور وہ واپس آ گیا۔ کتاب ذریعۃ الجنات میں لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام غشی کی حالت میں زمین پر پڑے تھے تو شمر قریب آیا اور جوتوں سمیت امام حسین علیہ السلام کے سینہ اقدس پر بیٹھ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اس ملعون کو اپنے سینے پر بیٹھا محسوس پایا تو فرمایا، ہائے وائے ہو تجھ پر، تم کون ہو؟ تو بہت بلند اور عظیم مقام پر بیٹھا ہے۔ اس ملعون نے جواب دیا، میں شمر ہوں۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کون ہوں؟ شمر نے کہا، تو حسین ابن علی ہو، تمہاری ماں فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین اور جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملعون، میرے حسب و نسب کو بھی جانتا ہے اور پھر بھی مجھے قتل کرنے آیا ہے۔ شمر بولا، اگر تمہیں قتل نہ کروں تو یزید کا انعام کیسے وصول کروں گا؟ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے نزدیک یزیدی انعام بہتر ہے یا میری جد کی جنت کی شفاعت؟ شمر نے کہا، یزید کا انعام ایک جو کے دانے کے برابر بھی میرے لیے تم سے اور تمہاری جد کی شفاعت سے بہتر ہے۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اگر تو نے ہی مجھے قتل کرنا ہے تو ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ شمر نے کہا، ایک گھونٹ پانی بھی ہرگز نہیں دوں گا بلکہ پیاسا ماروں گا۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سینے سے قمیض ہٹا تاکہ میں اپنے قاتل کی نشانی دیکھ لوں۔ شمر نے اپنے شکم اور سینے سے قمیض ہٹائی تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ملعون ابلق اور مبروس ہے اور اس کا چہرہ کتوں اور خنزیروں کے مشابہ لگتا ہے۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ شمر نے کہا، تمہارے نانا نے کیا کہا تھا؟ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نانا نے میرے بابا علی سے فرمایا، یا علی، تمہارے اس بیٹے کو ایک مبروس اور ابلق اور کتوں اور خنزیروں کے مشابہ شخص قتل کرے گا۔ شمر ملعون غضبناک ہوا اور کہا کہ میں کتوں اور خنزیروں سے تشبیہ دیتے ہو؟ خدا کی قسم، میں پس گردن سے تمہارے سر کو جدا کروں گا۔ پھر اس ملعون نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ کے بل لٹایا اور پس گردن ضربے مار مار کر سر تن سے جدا کر دیا۔ شمر حرام زادہ جب سر جدا کر رہا تھا تو یہ اشعار پڑھ رہا تھا، آج تجھے قتل کر رہا ہوں حالانکہ مجھے علم و یقین ہے کہ تیرا باپ پیغمبر کی بات ساری دنیا سے بہتر ہے۔ آج میں تجھے قتل کرتا ہوں حالانکہ جانتا ہوں کہ ان قریب پشیمان ہوں گا اور میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ ملعون حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حلوق کے جس رگ کو کاٹتا تھا، امام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ندا آتی تھی، و محمدا و جدہ و احسنا و جعفرا و عقیلا۔ جب اس ملعون نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جدا کیا تو سر کو نیزے پر بلند کیا اور تکبیر پڑھی تو لشکر نے بھی اس کے بعد تکبیر پڑھی۔ لشکر نے 3 بار تکبیر کہی، زمین میں زلزلہ آیا، شرق و غرب عالم تاریک میں ہو گیا، برق و ادنی لوگوں کو ڈرایا، آسمان سے تازہ خون کی بارش ہوئی اور منادی نے آسمان سے ندا دی، خدا کی قسم، امام فرزند امام، برادر امام اور آئمہ کے باپ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ قد قتل الحسین، قد قتل الحسین۔